اب سیاست ایک عجیب ہی قسم کے دورائے میں تو اس کو عجیب ہی کہوں گا. پہلے ہم آپ سے ایجیٹیشنل پالیٹکس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے, پھر ہم آپ سے آپ کی کارکردگی پہ بات کیا کرتے تھے. اب تو پتہ نہیں آپ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہیں, آپ اس وقت اپنی پرائم پیک پوزیشن پہ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. سو بیسیکلی تحریک انصاف کھڑی کہاں ہے اس ساری صورتحال کو لے کر؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ بہت زیادہ ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہیں؟ دوسری جانب ایک یہ بھی تاثر ہے کہ آپ لوگ اس وقت اپنی کیا کہنا چاہیے فیم کی پیک پہ ہیں, لوگ بہت پسند کرتے ہیں. آپ کا کیا تاثر ہے, کیا خیال ہے اس وقت اپنی پارٹی کو لے کر؟ پبلک پاپولیرٹی کا جو پرسپشن ہے, سب سے پہلے تو درود شریف کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور آپ نے ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں درود ابراہیمی کی بات کی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پبلک پاپولیرٹی تو آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں دیکھی, وہ ایک پیک پہ گئی جی. اور اس سے 2 سال پہلے پاپولیرٹی اتنی نہیں تھی, لیکن جب ہمارے ساتھ ظلم ہوا تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. میرے خیال میں پاپولیرٹی ایک ایسی چیز ہے جو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. جماعت کا اپنا فکری اور نظریاتی اساس اگر انٹیکٹ ہو تو آپ ہر قسم کے حالات میں فائٹ کر جاتے ہیں. اگر آپ کی پاپولیرٹی بہت پیک پہ ہو تو آپ 2/3 کی طرف چلے جائیں گے, لیکن اگر وہ اس طرح نہ بھی ہو تو آپ اپنا جو ایک کور ہے وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں, جو آپ کا مینڈیٹ ہوتا ہے, جو ووٹ بینک ہوتا ہے. اس وقت انصاف کا آپ نے پوچھا, میرے خیال میں تحریک انصاف شاید اپنی سیاسی سب سے مشکل موڑ پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ سال ہو گیا ہے جیل میں ہیں, اور وہ لوگ جن کے ساتھ مل کے خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی تھی, اور میں تو بعد میں آیا, حالانکہ اب لگتا ہے کہ میں بھی پتہ نہیں زمانہ قبل مسیح سے تحریک انصاف میں ہوں, میرے سے بہت پہلے لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. میں تو 2011 کے بعد آیا, حالانکہ میرے خاندان نے سن 96-97 میں جب چراغ نشان تھا ووٹ دیا تھا میرے دادا نے. لیکن اب جب میں دیکھوں تو وہ جو ان کے ساتھ کور گروپ تھا ان کے سٹالورٹس کا, وہ نہیں ہے. ان میں سے صرف حامد خان صاحب شاید پرانے رہ گئے, یا عارف علوی صاحب, باقی یا چھوڑ گئے یا چھڑا دیے گئے یا وقت کے دھارے میں اب غائب ہو جاتے ہیں. تو اب نئی لیڈرشپ آئی, جو لوئر لیڈرشپ تھی وہ آئی. اب ان کو اس سٹرگل کا نہیں پتا تھا جس تکلیف سے یہ جماعت گزری ہے, اور جو پرانے ہیں ان کو اس تکلیف کا نہیں پتا جس سے ہماری موجودہ لیڈرشپ گزری ہے, کہ آپ کا آفس بند کیا جاتا ہے, آپ کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, آپ کے پاس آفس ورک کرنے کے لیے جگہ تک نہیں ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت چلے کہاں سے. میں تو ویٹ کرتا ہوں کہ موجودہ لوگ بھی اپنا سٹرگل کریں. تو ان حالات تو علی محمد خان صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس پرانی لیڈرشپ جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اور آپ والی لیڈرشپ اینڈ دین دس نیو لیڈرشپ, یہ پرانی لیڈرشپ کے بعد فوری طور پہ نیو لیڈرشپ آ گئی, آپ بیچ میں کہیں رہ گئے, اوور ہیڈ بن گیا کوئی, ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ میرے خیال میں اگر جب وہ چینج آف پاور ہو, گریجول ہو, تو وہ نیچرل ہوتا ہے. لیکن چونکہ خان صاحب اچانک جیل میں چلے گئے تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایبرپٹ ہوئی ہیں. عمران خان صاحب جب باہر آتے ہیں تو چیزیں واپس اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوں گی. لیکن میرے خیال میں پارٹی کا جو کیڈر ہے, اسٹرکچر ہے, اس پہ خان صاحب باہر نکل کے زیادہ فوکس ان کو کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے. اس پارٹی کو ایک ادارہ بنائے, اور تاکہ جب بھی پارٹی پہ ایسی مشکل ہو تو اپنی لیڈرشپ جو ہے جو 25-26 سال سے یا 10-12 سال سے پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے وہ کی پھر ذمہ داری جو ہے وہ سنبھالے. لیکن مشکل حالات میں آپ کو جو ہے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں یا ایمرجنسی میجرز لینے پڑتے ہیں. اس وقت جو سب سے اہم ایشو تحریک انصاف کے سامنے ہے ایران کی بشمول عمران خان صاحب کی رہائی, اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی واپسی. اگر مینڈیٹ ہمیں نہیں ملتا, میں نے اس ہفتے پیر والے دن خان صاحب سے پوچھا کہ کیا مینڈیٹ کی واپسی ہمارا مین مطالبہ اب بھی ہے؟ ان کا بالکل ہے. لیکن اگر ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملتا اور اس کے لیے کوئی لائے عمل نہیں بنتا تو پھر مجبوراً ہمیں نئے الیکشن کی بات اب کرنی پڑ رہی ہے. اس لیے ہمارے مینڈیٹ کی واپسی پہ جو ہے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. حکومت کو بھی, یا سپریم کورٹ کے سامنے ہماری پٹیشن پڑی ہے, وہ اگر اس کا جوڈیشل آڈٹ کر لیں تو 100 سے زیادہ تو ہماری سیٹیں ویسے ہی بن رہی ہیں ابھی. تو ہمارا تقریباً آدھے سے زیادہ مینڈیٹ جنرل الیکشن کا چرایا جا چکا ہے. اگر ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم تو 2/3 کی طرف جا سکتے ہیں. اسی حکومت کے اندر جو ہے وہ حکومت چینج ہو سکتی ہے. اصل میں تو نمبر 1 پہ تحریک انصاف ہے مینڈیٹ کے ساتھ, نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی تھی, تیسرے نمبر مسلم لیگ نون تھی. ٹھیک ہے.
اچھا تو علی محمد خان صاحب، جس طرح سے یہ بھی بات چل رہی ہے 41 آزاد اراکین کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے، خط لکھا گیا ہے رجسٹرار کو، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آزاد اراکین کی جو پارٹی وابستگی ہے اس پر کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو بیرسٹر گوہر ہے اسٹرکچر میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ چیئرمین ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت ہمارے محترم الیکشن کمیشن کی حالت وہ ہوئی پڑی ہے کہ جب استاد شاگرد کو کوئی کام دیتا ہے اور وہ پھر دروازے پہ جا کے پھر مڑ کے آتا ہے کہ میں کر لوں، یہ ہوم ورک کر لوں، بھائی آپ کو دے دیا کرو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آپ بیٹھ کیسے سکتے ہیں کہ کریں کہ نہ کریں یا کیسے کریں، اور اس نے آپ کو کہہ دیا۔ یہ مت بھولیے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی خاص جماعت میں جانا ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، جو کہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے تو تحریک انصاف کی سپورٹ سے پاس ہوئے۔ میرے تو ڈاکومنٹس میں نے پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گیا، لیکن ہو گیا انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر۔ اب ان کو فری ول ہے اخلاقی طور پہ۔ آپ تو وکیل تھے علی محمد خان صاحب، آپ نے اس معاملے کی ٹیکنیکلٹی کو نہیں دیکھا؟ میں عرض کرتا ہوں اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ جو آزاد ڈکلیئر ہوئے ہیں 41 وہ تحریک انصاف میں جانا چاہیے، لیکن وہ آزاد وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پنجاب میں اٹھا لو، پکڑ لو، غائب کر دو، یہ کیوں چل رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے؟ کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ایسا آیا ہے کہ اگر آپ کسی کو پریشرائز کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، تو چانس ہے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے۔ تو اس وقت اگر یہ 41 تحریک انصاف میں آتے ہیں جن کو آنا چاہیے اخلاقی اور سیاسی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی امر مانے نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ان 39 جن کو کل ڈکلیئر کیا ہے تحریک انصاف کا، تو اسی طرح آپ نے ان کو کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بہانہ بنا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، ڈمکا نہیں تھا، تو کیا یہ 41 کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ان 39 کے لیے ٹھیک ہے؟ تو there is a contradiction between جو لائن۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی۔ اس وقت جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کے دو اہم مطالبے ہیں، یا دو اہم آپ کے گولز بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ کے پارٹی لیڈر باہر آئیں، ان کو جیل سے نکالا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یا / واپس نہیں کیا جاتا تو نئے الیکشنز کروائے جائیں، یعنی کہ یہ دو بڑے مطالبے ہیں۔ اگر آپ جن کے سامنے یہ مطالبے رکھ رہے ہیں، یا جن سے آپ کے جس پاور سیکٹر سے آپ کی بات ہو رہی ہے یا ہونی ہے، وہ یہ مطالبہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا مینڈیٹ آپ کو دیتے ہیں، یا پھر آپ نئے الیکشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن خان صاحب باہر نہیں آتے، ابھی ان کے کیسز چلتے رہتے ہیں، کیا آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ مینڈیٹ مل جائے، خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ حکومت بنانے سے اہم لیڈر کا باہر نکلنا ہے، اس میں تحریک انصاف کا فائدہ نہیں ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ کوئی بھی بڑا لیڈر ہو، اس کو اگر آپ جیل میں رکھتے ہیں تو قوم منتشر ہوتی ہے۔ لیڈر کیا کرتا ہے؟ لیڈر ہوپ دیتا ہے، قوم کو اکٹھا کرتا ہے۔ جب دیکھیں ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں، میں شارٹ بات کروں گا، دیکھیں 8,000 ارب سے زیادہ ہم کیپیسٹی چارج پر یہ جو آئی پی پیز کو دے رہے ہیں، جی اس کے ساتھ اس وقت آپ کے پانی کے بڑے مسئلے ہیں۔ ابھی ہماری بہن نے جو بات کی کہ لاہور میں جو ہو رہا ہے، میں نہیں صرف بلیم نون پہ کرتا، ہم نے بھی 3 سال گزارے ہیں، اس سے پہلے بھی مشرف صاحب کا دور گزرا ہے، لیکن پاکستان کا دل ہے لاہور، اور اس کی حالت یہ ہے کہ دل ہر وقت سیلابی پانی میں ڈوبا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہیں، یوتھ بلج ہے بہت بڑا، ان کی یوتھ یقین کریں اتنی بڑی فرسٹریشن ہے، یوتھ 65% یوتھ ہے، جاب کوئی نہیں۔ تو ان ساری چیزوں پہ بیٹھ کے بات کرنی، اچھا بات تب ہوگی جب پولیٹیکل ماحول تھوڑا سٹیبل ہوگا، اور یہ بڑے سر جو اتنے بڑے بڑے ہیں یہ بیٹھ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی اس پہ ڈسکشن کریں۔ لیکن ان سارے مسائل پہ کم از کم فروری 8 سے لے کر اب تک میں نے تو اپوزیشن کا کوئی بڑا احتجاج نہیں دیکھا۔ ہونے ہی نہ دیں، آپ نے دیکھیں یہ سمجھیے، اگر آپ لیڈرشپ کو اکٹھا ہونے ہی نہ دیں، لیڈر ساری جیلوں میں ہو یا آپس میں برسر پیکار ہو لڑ رہے ہوں، تو آپ کا کیا ہوگا جو 25 کروڑ ہے؟ نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے اتنے اہم مسئلے گنوائے نا، یہ کام اپوزیشن کا ہوتا ہے کہ اپوزیشن آواز اٹھاتی ہے اور اپوزیشن عوام کے لیے لڑتی ہے، یعنی کہ اگر حکومت میری بات نہیں مان رہی ہے، وعدہ خلافی کر رہی ہے حکومت میں آنے کے بعد، میں نے اپوزیشن کی طرف سے پی ٹی آئی سمیت جے یو آئی سب پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی کبھی اپوزیشن میں آ جاتی ہے، کبھی حکومت میں چلی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ کہ کسی نے کوئی ایسا احتجاج نہ ان ٹیکسز کے خلاف کیا، بے رحمانہ ٹیکسز جو لگے، نہ بجلی کے بلوں کے خلاف کیا، انڈیویجولی شاید سب کرتے ہوں گے، آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا مشترکہ لائے عمل آپ کی جماعت سمیت کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں دے سکی کہ وہ آواز اٹھاتی اور اس ظلم سے بچاتی عوام کو جس کا وہ شکار ہیں؟ عمران بھائی کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جب لیڈر جیل میں ہو
سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا ہے. دیکھیے یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ اگر ہم نے جمہوریت کو سسٹم سے ٹھیک کرنا ہے تو پھر جمہوریت کو اس کی اصل کے مطابق آپ کو لاگو کرنا ہوگا. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں, شاید میں سمجھا پاؤں, کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, خدا نخواستہ آپ کو دل کا عرضہ ہے, آپ کی رپورٹ دے کہ اس نے آپ کو دوائی دے دی ہے, دوائی آپ نے آدھی لی آدھی نہیں لی اور اب رو پیٹ رہے ہیں کہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. آپ پہلے پوری دوائی لیں, جب آپ لیں گے اس کے بعد آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جمہوریت سے نہیں ٹھیک کرنا, ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے کر رہے ہیں, وہ نہیں کر سکے 3 بار, آپ ایرسٹوکریٹک سسٹم سے کر لیں, آپ کسی صدارتی نظام سے کر لیں, آپ کسی ٹیکنوکریٹ سسٹم سے کر لیں. اگر ان سب سے نہیں آپ نے جمہوریت پہ چلانا ہے آئین کے مطابق, تو وہ پھر آپ کو وہ پورا دوائی پوری لینی ہوگی ڈوز کی. ہے کہ مینڈیٹ کیا ہے, عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے. میں کہتا ہوں کسی 28 گیرے کو مینڈیٹ دے دیا ہے, کسی غلط آدمی کو عوام نے دے دیا نا, لیٹ ہم ٹیک دا چارج. ٹھیک بات. اچھا اب اس میں 2 نکات ہیں, میں جلدی بات کرتا ہوں. دیکھیے مجھے اس کے بڑا دکھ ہے, میں حکومت کا شوقین نہیں ہوں, ہمیں وہ پاور نہیں چاہیے جس سے ملک کا کوئی فائدہ نہ ہو. کیوں ہمیں ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی؟ اگر ٹرم پوری کرنے دیتے تو پھر یہ چیزیں نہ آتی, ایبسولوٹلی ناٹ نہ آتا, امریکہ کے حکم پہ حکومت نہ بدلتی تو ہم عوام کے حکم پہ بدل جاتی. ہم پرفارمنس پہ جج ہوتے, پنجاب میں ہم جج ہو رہے ہوتے, بزدار صاحب نے کیا تیر مارا ہے, مرکز میں خان صاحب کے ساتھ ہم سب نے کیا کیا ہے, پختونخوا میں محمود صاحب تھے, خان صاحب کے وزیر اعلیٰ, سندھ میں مراد علی شاہ صاحب تھے. دیکھیں 20-30 سال ہو گئے ہیں, بلکہ جب سے جمہوریت آئی ہے میں تو بہت سی چیزوں کا وٹنس ہوں, کچھ میری پیدائش سے پہلے کی ہیں, لیکن ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. یقین کیجیے اس بات پہ میں کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں بطور سیاسی کارکن. آج تک پاکستان میں صرف جذباتی سیاسی نعروں پہ الیکشن ہوئے ہیں, پرفارمنس بیس الیکشن ہونے ہی نہیں دیا بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ میں. ہمیشہ سال 2 سال بعد دیکھیں جب ہم اس چیز پہ آ جائیں گے, آخری نقطہ ہے کہ ہم پرفارمنس پہ الیکشن کے ریزلٹس لینا شروع کریں جذباتی نعروں کے بجائے, تو پھر آپ کے ڈالوں گے. اور ایک اور بات, آپ نے کہا نا کہ اپوزیشن اپنا رول ادا کرے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت اس میچ پہ پہنچ چکا ہے کہ اس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ اب ان مسائل سے نکلیں کیسے, اور اس کے بعد اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے اور اس کو واچ ڈاگ کی طرح واچ کرے کہ جو طے ہوئی ہیں کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے. کام بھی ہے, لیڈر آف دی آر بھی یہی چیز ہے. بالکل صحیح بات کی ہے آپ نے. علی محمد خان صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ نکالے نا لیڈر کو باہر, آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے سب بے گناہ, اس کو لے کے آئے باہر تاکہ بیٹھ کے. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ٹرم پوری کرنے دی جاتی, تو کیا پی ٹی آئی تو آگے مستقبل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی؟ کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب کچھ دن قبل ذکر کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایک اور عدم اعتماد جو ہے وہ آئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کچھ ایسا کیا جائے. نئی لیڈرشپ کے لطیف کھوسہ صاحب, وہ لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے پرانے رہے ہیں تو ان کا کوئی ظاہر ہے ایک ایفیلیشن ہوتی ہے اور کوئی ان کی بھی اپنی پازیٹیو سوچ ہوگی, لیکن خان صاحب میرا نہیں خیال اس کے لیے تیار ہے. میں دوسری بات کر رہا ہوں, دیکھیے ٹرم پوری کرنے کا مطلب کیا ہے. یہ بات کھوسہ صاحب, علی بھائی سوری ٹو کٹ یو, یہ علی بھائی یہ اس لیے کریں کھوسہ صاحب کی ان کی پی کی لیڈرشپ سے ایفیلیشن رہی ہے, اس وجہ سے یہ خیال لے کے آئے ہیں؟ وہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ مل کے حکومت بن سکتی ہے, یہ ان کی ایک پولیٹیکل سوچ ہے. لیکن جو ہم پرانی پی ٹی آئی کے کیڈر ہے ادھر بیٹھے ہیں تو زرداری صاحب کی سیاست کے خلاف نکلیں, نواز شریف صاحب کی سیاست کے خلاف نکلیں, کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ, یہ ہو سکتی ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. خان صاحب اس کے لیے تیار ہے. میں بات آپ کو دوسری, تو آپ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل اتحاد پاسبل نہیں ہے, اس پہ خان صاحب سے ڈسکشن ہو چکی ہے آپ کی؟ حکومت بنانے کے لیے پاسبل مجھے نہیں لگتا. باقی کسی ایشو پہ بیٹھ کے ضرور بات ہوئی ہے, ویسے یہ نقطہ خان صاحب کے سامنے رکھا گیا ہے جیل کے اندر؟ مجھے کوئی اسپیسیفکلی تو اس طرح نہیں ہے کہ کیا ہم حکومت میں جائیں یا نہیں, لیکن ان کا اس کی طرف مجھے نہیں لگتا انکلینیشن ہے. ایک بات میں کرنا چاہوں گا, عدم اعتماد کی بات یہاں پہ ہوئی. دیکھیے عدم اعتماد آئین کا حصہ ہے. اگر حکومت کے اندر سے پارلیمنٹ کے اندر سے ایک عدم اعتماد آتی ہے تو وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن جب باہر سے رجیم چینج ہوتی ہے, ہم ان چیزوں کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ جب حکومت توڑواتی ہے یا اپنا رول ادا کرتی ہے. کیا ہوا تھا, بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت جب 18 مہینے بعد ختم ہوئی تھی, آپ عمر میں کم ہے آپ کو نہیں یاد ہوگا, اس کے بعد میاں صاحب کی اگلی حکومت 3 سال میں ختم ہو گئی, اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کی اگلی حکومت پھر 3 سال میں, پھر میاں صاحب کی 3 سال میں. وائے وہ دیکھیں اگر وہ ٹرمیں 2 پوری کر دیتے, ہو سکتا ہے نیچرلی تھرڈ فورتھ فورس نکل آتی اس وقت اور یہ پیپل پارٹی نون لیگ فارغ ہو جاتے. دیکھیں جب آپ ایک پارٹی بار بار آتی ہے
اور اس کو ٹرم نہیں پوری کرنے دے رہے. اس میں بھی تو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ استعمال ہوتی ہے نا. جب پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات تھے, میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے جاتے تھے, اور جب پاناما آیا تو خان صاحب نے ان کے خلاف رٹ کی. مطلب آپ سب لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا, آپ اس فورس سے لڑتے ہی نہیں ہیں جو آپ سے لڑتی ہے. میں اسی لیے یہ بات آپ کو کیا کر رہا ہوں, میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بیٹھیں گے, جتنی جلدی بیٹھیں گے ملک کے مسائل حل ہوں گے, حکومت اپنی حکومت کرے. لیکن یہ تو سارا کچھ اس وقت اگر میں کہوں پولیٹیکلی وہ تب ہوگا جب پوری پولیٹیکل لیڈرشپ باہر ہوگی اور وہ اس پہ راضی ہوں گے کہ اب ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے اور ایک دوسرے سے ملکی مسائل. لیکن اس بات کی علی محمد خان صاحب کیا گارنٹی ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور وہ خان صاحب کو رہا کرتے ہیں, ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں, تو اس کے بعد خان صاحب بیٹھیں گے؟ چونکہ خان صاحب کی تاریخ تو کچھ اس حوالے سے بہت پازیٹیو نہیں ہے کہ جو انہوں نے نیگوسیشن کی بات کی اور پھر وہ بیٹھ گئے. وہ تو کہتے تھے میں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. پھر کیسے مانیں یہ؟ پھر کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو خان صاحب کو یہ کہہ سکے. انہوں نے تو سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ دیا کہ آپ سب چھوٹے ہیں مجھ سے, میری بات سنیں. تو پھر کیسے مانیں ہم کہ وہ اس بات پہ آ جائیں گے؟ میں دو باتیں کروں گا. خان صاحب بھی پولیٹیکلی شریوڈ آدمی ہے, چیزوں کو سمجھتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے ملک دشمن تو نہیں ہے, ان کو ملک کا سب سے زیادہ فکر ہے. اور پھر ہم لوگ موجود ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ ہم بات کریں گے خان صاحب سے, اور میں جس جگہ سے نکل آیا ہوں اس کے نیچے تو صرف قبر ہے. یعنی کہ میں تو نہیں اپنی جیل کی باتیں کرتا, شکر ہے کسی نے باڈی ٹچ نہیں کی, کوئی بےزتی نہیں, لیکن ایک ایسی جگہوں سے میں نکل کے آیا ہوں. پولیٹیکل پرزنر تھا, ایک عزت سے تھا, لیکن مشکلات تھیں. اس کے نیچے صرف قبر ہے. جس نے جیل کاٹی ہے اس کو صرف ایک اشارت میں بتا دیتا ہوں کہ قصوری چکی جیل میں ڈیتھ سیل سے نیچے ایک اور خراب, ادھر سے میں ہو کے آیا ہوں. قصوری چکی اپنے پشاور میں کاٹ کے آیا ہوں, تو اس کے نیچے قبر ہے. میں تو خان کو ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں, اور اب تو اور بھی کروں گا کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. دیکھیں اگر ہم خان صاحب کو صحیح اور غلط کلیئرلی نہ کہیں پھر ہم منافق ہوں گے. اگر ہم خان صاحب سے مخلص ہیں, ہم ان کو یہ کہنا چاہیے جو ان کے لیے صحیح ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں ان کو وہ بات کروں جو ان کو اچھی لگتی ہے. اسی لیے تو ہماری تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ تباہ و برباد ہوتی ہے کہ ان کو وہ لوگ مل جاتے ہیں جو ان کے کہتے ہیں سب اچھا ہے. نو, ہمیشہ علی محمد کا یہ ریکارڈ ہے, کبھی عمران خان انشاءاللہ باہر آئیں گے, کبھی پوچھ لیجئے گا عمران خان صاحب سے, آپ کا کبھی انٹرویو ہو, کہ ان لوگوں کے نام بتائیں جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں آپ کو یہ ضرور کہا ہے, چاہے آپ کو برا لگے اچھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, وہ ضرور میرے نام لیں گے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جب باہر آتے ہیں ان کو خود بھی جیل کاٹی ہے, خود بہت بڑی سمجھ ہے, جہاں ضرورت محسوس ہوگی ہم بھی ان کو بتائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہو, نقصان ٹھیک ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی نیگوسیشن ڈائیلاگ ہوگا, ایسی صورتحال ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. اپنے اور پاکستان کی عوام جو اس حوالے سے ابہام رکھتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی پالیٹکس تحریک انصاف کر رہی ہے, لیڈرشپ کے حوالے سے کیوس ضرور آئے وہاں پہ, لیکن دوسری جانب علی محمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی پارٹی لیڈرشپ باہر آتی ہے تو پھر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے, لیکن پہلے یہ ہے کہ ان کو باہر لے کے آیا جائے. اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے.